اس حقیقت سے کوئی شخص بھی انکار نہیں کر سکتا کہ گگارین نامی فاتح خلا کا وجود انسانوں کے درمیان انسانیت کے سب سے زیادہ عظیم الشان معجزے کی حیثیت رکھتا ہے۔ روسی سائنسدانوں کی یہ کامیابی دراصل انسانی فکر، انسانی شعور اور انسانیت کی کامیابی ہے، اور اسے فقط اسی حیثیت سے پیش کرنا چاہیے۔ ہم اس یادگار موقع پر انسانیت کے ان شہدائے علم و فکر کو کسی طرح نہیں بھول سکتے جنہیں علم و شعور کی سزا میں زہر پلایا گیا، سولیوں پر لٹکایا گیا، فصیلوں سے نیچے گرایا گیا اور آگ میں زندہ جھونک دیا گیا۔ جس وقت روس کا خلائی انسان 188 میل کے فاصلے پر کرۂ ارض کے گرد اجنبی اور محیب خلاؤں میں گھوم رہا تھا، اس وقت قرنوں اور صدیوں میں بہتی ہوئی ایک آواز بھی سنی جا رہی تھی۔ یہ انسانیت کے قابل احترام اور علم کے بعظمت شہید سقراط کی آواز تھی۔ علم حسن ہے، علم نیکی ہے۔ پھر ایک اور آواز نشاط ثانیہ کا جرأت مند مفکر بیکن کہہ رہا تھا، علم سب سے بڑی طاقت ہے۔ پھر اس سے قبل اور بعد کی کتنی ہی حکمت آفرین آوازیں تھیں جو تاریخ کی فضاؤں میں گونج رہی تھیں، اور کتنی ہی صدائیں تھیں جنہیں مجروح سینوں میں قید کر دیا گیا تھا۔ انہی میں سے ایک اور آواز ابھری، اور یہ کلیسا کے ماتوب حیات داں گلیلیو کی آواز تھی، جو اپنے اس خیال کا زیر لب اظہار کرنے سے کسی طرح باز نہ آ سکا، مگر زمین حرکت تو کرتی ہے۔ تاریخ انسانی کے نڈر مفکروں اور حکیموں نے ان علمی اور سائنسی فتح مندیوں کی ماضی میں جو قیمت ادا کی ہے، اس کی وضاحت ضروری ہے تاکہ جاہل، پسماندہ اور قدامت خوردہ سماجوں میں علم، آگہی اور انسانی عظمت کا رجز پڑھنے والے اپنے فرائض کو نہ بھولیں۔ جاننا چاہیے کہ عقل و دانش کا وہ جہاز جو آج خلاؤں میں انسانی جلال و جبروت کا پرچم لہراتا ہوا اور ان کی زندہ و تابندہ امانت کو واپس زمین پر لے آیا ہے، اسے کسی زمانے میں بحر خون، دریائے آتش اور سیل زہر سے بھی گزرنا پڑا۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ حیات انسانی کا یہ سب سے بڑا کارنامہ تاریخ کے کس گروہ کی فتح اور کس گروہ کی شکست ہے۔ دنیا کے سیاسی حلقے اس واقعے کے ساتھ کس طرح پیش آئیں، ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں۔ ہم تو یہ جانتے ہیں کہ تسخیر خلا کی یہ حیران کن مسرت ایوان ہائے سیاست سے نہیں، در حقیقت فکر کی خانقاہوں، عقل کے دبستانوں اور علم کی دانشگاہوں سے تعلق رکھتی ہے۔ یہ دن تجربہ و استدلال کے مقابلے میں توہمات و خرافات کی فیصلہ کن شکست کا دن ہے۔ غیر مدلل یقین کو عشق و وجدان کا خوبصورت نام دینے والے سن لیں کہ یہ صرف عقل ہے جس نے سنسان اور اجنبی اور محیب خلاؤں میں پوری متانت اور تمکنت کے ساتھ چھلانگ لگا دی ہے۔ اب یہ دنیا جذبات پرستی اور عقل دشمنی کے لیے قطعاً ناسازگار ہو چکی ہے، اور اب یہ صرف علم کی دنیا ہے، اور اس طرح وہ دنیا اپنی تمام روایات، اقدار، معتقدات اور حوالوں کے ساتھ مر چکی ہے جس میں لا علمی کو علم و عرفان کا نام دیا جاتا تھا۔ اب ہمیں آخری بار طے کر لینا چاہیے کہ ماضی کے ان تمام رجحانات کے ساتھ ہمارا کیا برتاؤ ہوگا جنہوں نے انسان کو علمی، عقلی مسرتوں کے حصول سے ہمیشہ محروم کرنے کی کوشش کی، اور انسانی سعادتوں کا راستہ تلاش کرنے والے قافلوں پر شب خون مارا۔
اب اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں کہ ہم اپنی ذہنیت کا منصفانہ طور پر جائزہ لیں اور اپنے ساتھ خلوص سے پیش آئیں، یعنی ہم وہ تمام انسان جنہوں نے تاریخ کی قبیح عادتیں ابھی تک ترک نہیں کی۔ ان میں پسماندہ ممالک ہی نہیں، ترقی یافتہ ممالک کے انسان بھی شامل ہیں، بلکہ اس عہد کے انسانوں کا سب سے بڑا المیہ یہی ہے کہ وہ اپنی لاشعوری زندگی میں ابھی تک ماضی سے باہر نہیں نکلے، اور ان میں جو پسماندہ ہیں وہ شعوری طور پر بھی ماضی ہی میں زندگی بسر کرتے ہیں۔ چنانچہ ان لوگوں کے لیے یہ دور سخت آزمائش کا دور ہے، اور اسی دور کے لیے انہیں اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، ورنہ وہ اس خلانورد انسانیت کے عہد میں خود کے لیے ناقابل قبول ہو کر رہ جائیں گے۔ سائنس کی ان چونکا دینے والی کامیابیوں سے انس پیدا کرنا ہی ہماری تاریخی الجھنوں کا سب سے بڑا علاج ہے۔